پاکستان کی سیاست اور عالمی تعلقات میں ایسے موڑ آتے ہیں جن کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں، مگر یہ تعلقات ہمیشہ براہ راست نظر نہیں آتے۔ اکثر ایسے کھیل کو پردوں کے پیچھے کھیلا جاتا ہے۔ مشن منیر یا عاصم ڈپلومیسی جیسے غیر روایتی منصوبے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نیا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ 3 ستونوں پر کھڑی رہی ہے: امریکہ کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ تنازع اور چین کے ساتھ شراکت داری۔ چین کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی خطے میں اس کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے اور تجارتی اثر رسوخ کو محدود کر سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ، چین اور دیگر طاقتوں کے درمیان ایک مشکل توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر طویل المدتی ویژن کی کمی اس پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میں کیورس فیلوز، میں ہوں معظم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم انسائٹ۔ پاکستان کی سیاست اور عالمی تعلقات کی تاریخ میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں جو بظاہر اخباری سرخیوں میں چند دن زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کے اثرات دہائیوں تک ملک کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیشہ براہ راست بیانی کی صورت میں سامنے نہیں آتی، بلکہ اکثر پردوں کے پیچھے رہ کر اپنی کردار ادا کرتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں منیر ڈپلومیسی کے نام سے منسوب مباحثہ بھی اسی نوعیت کا ہے، ایک ایسا موضوع جس کا سیاسی حلقوں، سفارتی لابیوں اور عوامی سطحوں پر تجسس کو جنم دیا ہے۔ اس اصلاح کا ذکر کہیں رسمی حکومتی بیانات میں نہیں ملتا، لیکن تجزیہ نگار اور مبصرین اشاروں کنایوں میں ایسے بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کی کئی دہائیوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ کیا میں پاکستان کے بعد ہی ملک کی خارجہ پالیسی 3 بڑے ستون پر کھڑی رہی: امریکہ کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ تنازع اور چین کے ساتھ شراکت داری۔ 1950 کی دہائی میں سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شرکت سے لے کر 1970 کی دہائی میں چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے تک ہر مرحلے میں پاکستان نے اپنی جغرافیائی اہمیت کو ایک سٹیٹس کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن یہ حکمت عملی ہمیشہ خطرات کے ساتھ بھی جڑی رہی ہے۔ کبھی امریکہ کا دباؤ، کبھی روس کی ناراضگی اور کبھی خطے میں بھارت کے ساتھ توازن کا بگڑنا۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں یہ پہلو نمایاں ہے کہ ہر بڑے سیاسی بحران کے پیچھے ایک خارجی عنصر موجود رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہو یا جنرل ضیاء الحق کا دور، جنرل مشرف کی پالیسیز ہو یا 2008 کے بعد جمہوری حکومتوں کی مشکلات، عالمی طاقتوں کی دلچسپی اور مداخلت ایک مستقل عنصر رہا ہے۔ اگر مشن منیر کو ایک تسلسل میں دیکھا جائے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ پاکستان میں ایک مخصوص بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے میڈیا مہمات، عدالتی فیصلے اور سیاسی جوڑ توڑ بیک وقت چلائے جائیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ رشتہ کبھی بھی یکساں اور مستحکم نہیں رہا۔ 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریبی اتحادی تھے، لیکن سوویت یونین کے انخلا کے بعد واشنگٹن نے پاکستان پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کر دیں۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر تعلقات میں گرم جوشی آئی، مگر یہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ آج کی صورتحال میں امریکی پالیسی کا ایک نمایاں پہلو چین کے خلاف حکمت عملی ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مشن منیر جیسے منصوبے اسی تناظر میں تیار کیے گئے۔ پاکستان کی داخلی سیاست میں ایسے منصوبوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ میڈیا میں بیانیہ سازی، عدالت میں مقدمات کا دباؤ، سیاسی اتحاد اور ٹوٹ پھوٹ، سب کچھ ایک منظم حکمت عملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بعض بڑے میڈیا ہاؤسز کو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے مخصوص خبریں اور تجزیے چلانے پر آمادہ کیا گیا، جبکہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو عالمی کانفرنسوں اور دوروں کے ذریعے فائل کیا گیا کہ مغرب کے ساتھ دوبارہ قربت پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ چین کی خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی کا بنیادی ستون اسٹیبلٹی ہے، چاہے وہ داخلی معیشت کے حوالے سے ہو یا بیرونی تجارت اور تعلقات کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننے اور اس کے سخت گیر تجارتی رویے کا اثر دیکھتے ہوئے بیجنگ میں پالیسی ساز حلقے خاصے متحرک ہو چکے ہیں۔ چین کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر امریکہ بھارت کے ساتھ کسی مخصوص اسٹریٹجک معاہدے کے ذریعے خطے میں بیجنگ کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے اور خطے میں سرمایہ کاری کو براہ راست متاثر نہ کیا جا سکے۔ چین کے سفارتی ماہرین کے مطابق بیجنگ ممکنہ طور پر
ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی پر مزید زور دے گا تاکہ کسی ایک ملک یا اتحاد پر انحصار کم کیا جا سکے۔ چین کا ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر ٹرمپ انڈیا کو خطے میں مزید اسٹریٹجک رعایتیں دے تو پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ چین کی پوزیشن کمزور ہو سکے۔ اس لیے امکان ہے کہ بیجنگ مستقبل قریب میں جنوبی ایشیا میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انفراسٹرکچر، دفاعی تعاون اور تجارتی پیکیجز پر زیادہ زور دے گا۔ چین کے لیے ٹرمپ کی نئی تجارتی اور سفارتی حکمت عملی کوئی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال نہیں ہے۔ بیجنگ عرصہ دراز سے جانتا تھا کہ ٹرمپ کی صدارتی اور انتخابی مہم کے بیانات کی روشنی میں عالمی تجارتی نظام میں امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو دوبارہ سختی سے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم اس بار صورتحال اس سے زیادہ پیچیدہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف چین بلکہ بھارت، یورپ اور دیگر تجارتی پارٹنرز پر بھی بیک وقت دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے چین کے لیے سفارتی اور معاشی محاذ پر خطرات بڑھ گئے ہیں۔ چین کے خدشات بنیادی طور پر 3 پہلوؤں پر مرکوز ہیں: تجارتی معاصرہ اور رسد کا دباؤ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی برآمدات پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہائی ٹیک صنعتوں جیسے سیمی کنڈکٹرز اور جدید مشینریوں پر سخت برآمدی کنٹرول نافذ کر دیے ہیں۔ چین کو خدشہ ہے کہ یہ پالیسی اس کو صنعتی ترقی کے لیے عام ستون کو بالا رکھ کر کیے گئے ہیں اور اس کی عالمی مارکیٹ میں مسابقتی مقام کو کمزور کرے گا۔ نمبر 2، سیاسی تنہائی۔ ٹرمپ کھلے عام انڈو پیسیفک الائنس کو فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور فلپائنز جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس اتحاد کا مقصد نہ صرف فوجی بلکہ تجارتی سطح پر بھی چین کا گھیراؤ کرنا ہے۔ نمبر 3، کرنسی اور مالیاتی دباؤ۔ امریکی انتظامیہ یوان کی قدر کو کم کرنے کے لیے غیر منصفانہ تجارتی پالیسیاں قرار دے کر اسے بین الاقوامی سطح پر چیلنج کر سکتی ہے، جس سے چین کے زر مبادلہ کے ذخائر اور عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ چین نے رد عمل کے طور پر دوہری حکمت عملی اپنائی ہے۔ اعلانیہ طور پر بیجنگ عالمی تجارتی ادارے WTO میں امریکہ کے اقدامات کو چیلنج کر رہا ہے اور یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدوں کو تیز کر رہا ہے۔ خفیہ طور پر چین تیزی سے اپنی معیشت کو ڈی ڈالرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ڈالر پر انحصار کم کرنے اور خطے میں متبادل تجارتی بلاکس بنانے پر زور دے رہا ہے۔ اس میں وسطی ایشیائی، افریقی اور لاطینی ممالک کے ساتھ انفراسٹرکچر اور معدنیات کے منصوبے شامل ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ حکمت عملی، جسے غیر رسمی طور پر عاصم ڈپلومیسی کہتے ہیں، بیک وقت امریکہ، چین، سعودی عرب اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پالیسی کی خوبی یہ ہے کہ پاکستان کسی ایک عالمی طاقت پر مکمل انحصار سے گریز کر رہا ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ عملی سطح پر اس کے نتائج فوری اور واضح نہیں ہیں۔ عاصم ڈپلومیسی میں بہتری کے لیے چند اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں: پالیسی میں شفافیت، داخلی اور بیرونی اسٹیک ہولڈرز کو واضح اشارہ دینا کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں، معاشی سفارتکاری میں تیزی، صرف اسٹریٹجک سیکیورٹی سے ہٹ کر براہ راست تجارتی اور سرمایہ کاری کے اہداف پر زور دینا، علاقائی پل کا کردار ادا کرنا، افغانستان، وسط ایشیا اور خلیجی ممالک کو جوڑنے والے ٹرانزٹ ہب بننے کا منصوبہ جس کو عملی جامہ پہنانا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈپلومیسی اس وقت مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کی کوششیں بعض معاملات میں کامیاب رہی ہیں، مثلا چین کے ساتھ سی پیک کو دوبارہ فعال کرنے کی کوششیں، امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون میں محدود بحالی، لیکن بھارت، امریکہ قربت اور چین کی اس پر تشویش نے پاکستان کو ایک مشکل توازن میں ڈال دیا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں طویل مدتی ویژن کی کمی محسوس ضرور ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ایک پرو ایکٹیو انداز میں عالمی تجارتی و سفارتی معاملات میں اپنی پوزیشن واضح کرے، نہ کہ صرف دباؤ آنے پر رد عمل دے۔ اس حکمت عملی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کو 3 بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے: معاشی سفارتکاری کی مضبوطی، تجارتی معاہدوں اور سرمایہ کاری کو خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون بنانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ صدارت عالمی تجارتی اور سیاسی منظرنامے کو بدل رہی ہے۔ چین اور بھارت دونوں اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں
اور پاکستان اس کھیل میں ایک نیا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی داخلی کمزوریوں کو دور کرے اور عالمی طاقتوں کے درمیان متوازن مگر فعال پالیسی اپنائے۔ آنے والے برسوں میں یہ مقابلہ صرف معیشت کا نہیں ہوگا بلکہ بیانیے، سفارتکاری اور ٹیکنالوجی کا بھی ہوگا۔ پاکستان کے لیے سوال صرف یہ نہیں کہ وہ اس کھیل میں شامل ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اس کھیل میں شامل ہو کر جیتنے کی کوشش کرے گا یا صرف تماشائی بنے گا۔